ڈاکٹر صاحب تحریری ضمانت پر بات رکی ہوئی ہے. اگر 6 نومبر کو بھی تحریری ضمانت دینے پر وہ لوگ تیار نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں یہ ایگریمنٹ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں پاکستان کا جو مین کنسرن ہے اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے تحریر کے اندر. پاکستان کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ دہشت گردی جو وہاں سے ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے اندر، اور اسی لیے طالبان ایگری کر گئے ہیں، کیونکہ جو ڈیلے جو ہو رہا تھا وہ یہ اسی پوائنٹ پہ ہو رہا تھا کہ جو پاکستان جو بات کہہ رہا تھا طالبان ماننے کو تیار نہیں تھے اور اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ ایگریمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی سیریس پرابلمز ہوں گی. وجہ اس کی میں بتاتا ہوں کس طرح ہوں گی. دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے: سیز فائر، نمبر 2 پیس، امن وہاں اس پہ بارڈر پہ، اور تیسرا ہے میکنزم، مانیٹرنگ میکنزم. اچھا اب اگر فرض کیجئے یہ ٹیررسٹ انٹر ہوتے ہیں پاکستان، جو کہ کرتے ہیں یہ کام، تو پاکستان کی اب پالیسی یہ ہے کہ ان کو بارڈر پہ کنفرنٹ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے. جب بارڈر پہ ملٹری ایکسچینج ہوگا ان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ دونوں طرف ہوتا ہے. لائن آف جو ہے ڈیورنٹ لائن کے افغانستان والی سائڈ بھی ہوگا اور پاکستان والی سائڈ بھی ہوگا. اور افغانستان اس ایکٹیویٹی کو کہے گا کہ ہماری ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ہے پاکستان نے. پاکستان نے امن کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس معاہدے میں یہ تو کہیں کمٹمنٹ نہیں ہمیں ملتی کہ طالبان کے جو یہ ہیں یہ پاکستانی طالبان ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو کنٹین کیا جائے گا. تو افغانستان فوری طور پہ پاکستان پہ اعتراض کرے گا اور مانیٹرنگ میکنزم کے ذریعے پاکستان کو یہ کہلوائے گا کہ آپ کی جو فوجی ایکٹیویٹی کا اثر افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے، آپ نے افغانستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے. لہٰذا میرے نزدیک یہ قابل عمل معاہدہ نہیں ہے. پاکستان کو ہر حالت میں 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر پہ جو انٹرونشن ہوتی ہے اس کو بارڈر پہ چیلنج کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان میں ٹیررسٹ گروپس ہیں اس کی وجہ سے دوسرے ممالک بھی تنگ ہیں. اس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہیں، چائنا بھی ہیں، اور ان سب سے اپنا رابطہ بڑھائے تاکہ سپورٹ بلڈ ہو. جس طرح ٹرکی کے میں بھی سپورٹ ہے پاکستان کے لیے اور قطر میں بھی سپورٹ ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے لیے، تو وہ کام کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر 5 دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا کسی بریک تھرو کی امید رکھی جائے 6 نومبر کو؟ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا. بریک تھرو ہو سکتا ہے اگر پاکستان چپ کر کے بیٹھ رہا ہے، جس طرح اس معاہدے میں چپ کر کے بیٹھ گیا. دیکھیں نا پاکستان نے کہ جی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کر دیا. بھائی واضح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ڈاکومنٹ میں تو مجھے دکھاؤ نا، کوئی چیز کاغذ پہ تو دکھاؤ نا کس ایگریمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایگریمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کارروائی کرے گا، اور کرنی چاہیے پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے، اور اس کارروائی پہ افغانستان اعتراض کرے گا. اور لہٰذا یہ ایگریمنٹ چل نہیں سکتا. ابھی تو سیز فائر والا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی تو 6 تاریخ کو بیٹھنا ہے. دیکھیں سیز فائر تو ختم ہو جاتی ہے نا جب پاکستان ایک کارروائی کرتا ہے طالبان پاکستان کے خلاف، TTP کے خلاف، تو اس کا امپیکٹ افغانستان کے علاقے پہ ہوگا نا، جس طرح پاکستان کے علاقے پہ ہوگا. تو افغانستان فوراً کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پیس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ پاکستانی جو ہیں ہمارے علاقے پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے پہ گن فائر کر رہے ہیں، وہ پیس کہاں چلا گیا، وہ سیز فائر کہاں چلے گئی، تو پاکستان نے وائلیٹ کیا، ان پہ جرمانہ کرو. تو میرے نزدیک جو ہے پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا نفاذ آپ کس طرح کریں گے، یا یہ ہے کہ آپ کس طرح آپ کی موجودہ پالیسی، جو موجودہ پاکستان کی پالیسی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی اگر یہ ایگریمنٹ پہ واقعی آپ بلیو کرتے ہیں. اچھا یہ انٹرم میں ایگریمنٹ حتمی تو نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، حتمی نہ صحیح، انٹرم سے ہی، لیکن انٹرم میں بھی پاکستان نے ٹھیک ہے ترکی کو اوبلائج کر دیا، قطر کو اوبلائج کر دیا، لیکن اپنا جو مقصد ہے، اپنا جو خطرہ ہے، اس کے دفاع کے لیے جو آپ کارروائی کریں گے وہ کنٹروورسی کی بنیاد بنے گا. اسی پہ کنٹروورسی افغانستان کریٹ کرے. پھر آپ کیا جواب دیں گے بتائیے نا؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ طالبان جو تحریک طالبان والے ہیں پاکستان والے وہ ہمارے ہاں انٹر ہو رہے ہیں
ٹیررزم ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سوورنٹی کی وائلیشن کا ایشو بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا. ساری سچویشن میں ثالثوں کے کردار کو آپ کس طرح سے اس کے دیکھ رہے ہیں؟ ثالث کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ چلیے دیکھ لیں گے ثالث کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے. آج تک طالبان پہ پاکستان اثر انداز نہیں ہو سکا جس کے ان پہ اتنے احسانات ہیں. جب بھی کہ امریکہ پرو امریکہ گورنمنٹ وہاں افغانستان میں تھی دسمبر 2001 سے لے کر 2021 تک وہاں امریکہ بیک گورنمنٹ تھی. اس زمانے میں طالبان کو سپیس دی ہے پاکستان نے. پاکستان کوئٹہ شورا کہاں سے آپریٹ کر رہی تھی؟ کوئٹہ سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. تو اگر پاکستان کی یہ بات نہیں سننا چاہتے جنہوں نے اتنی ان کی فیور کی ہے تو یہ ترکی اور اس کی کتنی بات سن لیں گے؟ ہمیں نہیں پتہ. چلیے ہم تو انتظار کریں گے ترکی اور اگر قطر ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. قطر تو پہلے بھی دوحہ معاہدے میں بھی فریق تھا. ان کے طالبان سے تعلقات تو ہیں. بالکل نہیں، طالبان سے تعلقات تو ان کے ہیں اس لیے کہ طالبان کا آفس بڑے عرصے سے وہاں کام کر رہا ہے اور انہوں نے طالبان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اس لیے اثر تو ہے ان کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کو طالبان ریکگنائز کرنے سے صاف انکار کرتے ہیں اس کو آپ کس طرح اس سارے ارینجمنٹ کے اندر لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں اگر قطر مدد کر دے بڑی خوشی ہوگی، بڑا اچھا ہے. قطر اور ترکی کی وجہ سے یہاں امن ہوگا، معاملات پیسفلی طے ہو جائیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اب 6 نومبر کو ہی پتہ چلے گا نا کہ ثالث کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں ایک تحریری ضمانت وہ ہمیں 6 نومبر کو بھی ملتی ہے یا نہیں. اگر نہیں ملتی تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں ایسے ریئیکشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ یہ مدرسے اٹونومس ہونے چاہیے یا حکومت کو دخل دینا چاہیے. جس طرح ایوب خان کے دور میں کوشش کی گئی تھی کہ جو ہے مساجد کو کنٹرول کیا جائے، جو ایوب خان کے زمانے میں یہ سلسلہ ہوا تھا وہ ناکام ہوا. اور اب بھی جب بھی اسٹیٹ یہ کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے مساجد پہ اپنا کنٹرول بڑھائے، کسی طریقے سے یہ جو مدرسے ہیں ان کو کنٹرول کرے، تو یہ لوگ جو ہیں نا جو اس کی طاقت پہ اپنی سیاست کرتے ہیں وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو مولانا کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جو پنجاب حکومت نے یہ کہا کہ وہ جو ہے علماء جو مساجد کے جو ہیں خطیب وغیرہ ان کو فنڈنگ دیں گے، تو اس کی انٹرپریٹیشن یہی ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک پرانا جنگ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ عرب ملکوں میں مساجد اور مدرسوں کو اٹانومی نہیں ہے. پاکستان میں اور ہندوستان میں روایتی طور پر اٹانومی رہی ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی اٹانومی رہی ہے. اور دیوبند کا مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ تھا، کتنا اٹانومس تھا، آج بھی ہے ہندوستان کے اندر وہ دیوبند. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو مولانا کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ پی ایم ایل این والے نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا، 26ویں ترمیم میں ضرورت پڑی تو ان کے ارد گرد ناچتے رہے اور اس کے بعد پھر اگنور کر دیا. اچھا اب پھر 27ویں ترمیم کا ہم سن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مولانا کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو مولانا تھوڑا سا اس وقت وہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ یہ رہا جو ماضی میں تھا تو اب ہم بھی تھوڑا سا گیم کھیلیں گے. تو یہ بھی ایک پالیٹکس ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کچھ ترمیم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم سے جو صوبوں کو اختیارات بڑھائے گئے ہیں ان کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں، خاص کر فائنینشیل پاور جو صوبوں کی کم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے بارگیننگ مولانا کریں گے. پچھلی دفعہ جو بارگیننگ ہوئی ہے وہ پوری طرح ڈیو نہیں ہوئی ہے، ادا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو لا بنا تھا وہ صرف اسلام آباد میں بنا ہے، باقی صوبوں میں نہیں بنا مدرسوں کے تحفظ کے لیے. تو ایک مدرسوں کا ایشو پھر بھی موجود ہے. اور اس طرح جو ہے دوسرا جو ان کا تھا کہ وہ اسلامک بینکنگ آئے گی، وہ 2028 تک اس کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے 26ویں ترمیم میں. تو یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے بھی جو ہے مولانا جو ہیں تھوڑا سا تیور دکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ آئیں اور ان سے بات چیت کریں اور اس کے عوض کیا وہ کمٹ کرنا چاہیں گے. وہ کمٹمنٹ کے بغیر بات نہیں جو بنے گی کہ جب تو حکومت پھنس جاتی ہے پھر تو جاتی ہے محنت سماجت کے لیے، جب حکومت کو پھنسا نہیں ہوتی آزاد ہوتی ہے تو پھر مولانا کو پرواہ نہیں کرتے، اگنور کر دیتے. تو یہ ایک رویہ
ایک ایسا رویہ ہونا چاہیے جس میں انٹریکشن چلتا رہے، کیونکہ مولانا نے ایک اہم رول پلے کیا ہے عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے میں، لیکن اس کے باوجود مولانا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں اور اپنی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں